تصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی روحانیت کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رہا. یہ انسانوں میں ہمیشہ ہی رہا. تو پرانی ہسٹری میں تو یہ تصوف اور روحانیت کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، بدھ مت میں بھی، ہندو مت میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی، یہ پیریڈ جو ہمیں ہسٹری میں معلوم ہے، اس سے پہلے کا ہمیں نہیں پتا ہوگا، لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ 600 BC سے لے کے، یعنی قبل مسیح 600 سے پہلے، پھر 622 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کی پوری اسٹڈیز اب کر چکے تھے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی تصوف تھا. اور مسلمانوں میں پھر اس کا اثر کیا آیا؟ تو مسلمانوں میں ہم 3 پیریڈز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک پہلا دور ہے ابتدائی دور، جو 1 to 150 ہجری. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور پھر آپ تو اس دنیا سے آپ کی رخصتی ہو گئی، تو پھر صحابہ کرام بھی بڑے عرصے تک 100 ہجری تک رہے. تو ان کی پیریڈ میں کیا رہا، پھر ان کے شاگرد بھی رہے، تو اس لیے میں نے 150 ہجری تک کا پیریڈ اس کو نوٹ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا دور تصوف کا آتا ہے کہ جس کو ہم ارتقائی دور، یعنی ایک ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے، 150 to 350 ہجری کا. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملات. تو یہ ہمارا اصل ٹاپک یہی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں میں تصوف کا تیسرا دور، جس کو ہم عوامی تصوف کا دور کہہ سکتے ہیں، یہ 350 to 656 ہجری، یعنی وہاں کے جب مسلمانوں کا زوال ہو گیا تھا. تو یہ ہمارا تیسرا پیریڈ ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ 3 لیکچرز اس طرح بنتے ہیں کہ یہ 3 پیریڈ ہے، تو اس میں سے ایک ایک کو لے کے ہم الگ الگ اسٹڈی کرتے ہیں. تو آئیے جناب ہم پھر شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم ایک بار جسٹ بیک گراؤنڈ کے طور پر قدیم زمانے میں ایک تصوف کی جو ہم نے جو ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، یہ انڈیا کے اندر بھی، یعنی بدھ مت میں اور ہندو مت میں بھی، اور پھر کرسچینٹی کے اندر جو تصوف تھا، اس کی پوری ڈیٹیل سے ہم کر دیتے. ابھی بیک گراؤنڈ میں میں صرف ایک ہی عرض کرتا ہوں. تو یہ وہی 600 BC to 622 CE کا پیریڈ، یعنی تقریباً 1000 سال ہے. اب یہودیوں کے ہسٹری آپ پڑھ چکے تھے، یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کو ہم نے 1000 BC to 30 CE کا پیریڈ تھا، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام وہ بنی اسرائیل میں مسلسل آتے رہے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ایک سپر پاورز بن گئی تھی 1040 to 930 BC. آپ کو BC کا کیلنڈر آپ کو یاد ہوگا، اس کو ہم نیگیٹو چلتے ہیں، یعنی 1040 کا مطلب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1040 ایئرز، اتنا سال پرانی بات تھی، اور وہاں سے 930 تک آئی تھی بات کہ یہ سپر پاور بنی تھی. پھر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات تھی، اس میں شریعت موجود تھی، اسی پہ عمل کرتے تھے، لیکن پھر انحرافات آنے شروع ہوئے تھے. یہ جیوز کی ہسٹری میں ہم پورا پڑھ چکے کہ اس میں پھر آئے تھے، اور پھر فرقہ پرستی اور طبقے آپس میں پیدا ہوئے، فرقے پیدا ہوئے تھے، اور بہت لڑائی جھگڑے ان کے اندر تھے. یہ 100 BC to 30 CE کا پیریڈ ہے. یہی وہی دور تھا جب حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ دعوت پہنچا رہے تھے. یہ وہ پیریڈ تھا. تو اب ہمارا فوکس تو صرف تصوف ہے، ورنہ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے عروج پہ آ چکے تھے اور بڑی ان کی ایک حیثیت آ گئی ہوئی تھی. لیکن ان کا ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے، اسینی فرقہ تصوف کا. تو ان کے تصوف کے لوگوں میں کیا معاملہ آیا تھا کہ بس جناب ہم روحانیت کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا بنے. تو پھر ان میں جنگلوں میں ریاضتیں کرنی شروع کی انہوں نے، اور مجاہدے. یعنی مجاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک اصل میں تصوف کا آپ کو پرانا ذوق یہی ملے گا. ایون اس سے پہلے آپ وہ یاد کر لیں کہ گوتم بدھ صاحب کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے، اگرچہ وہ ایک حکمران، ایک شہزادے تھے، لیکن انہوں نے اپنا محل چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے،
اور جنگل میں آ کے مجاہدے کرنے لگے. یعنی مجاہدہ کا مطلب یہ کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا. تو ایسے کرسچنز اور پھر جیوز کے اندر بھی ایسا ہی تھا. تو باطنی تشریحات یعنی اس میں غور کرنا اپنے باطن پہ، ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارے جسم کے اندر اندر ہماری روح کے اندر کیا ہے اور روح کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے. تو اثر یہی تھا، اسی پہ غور تھا. اور قبالہ ان کا ایک پورا میتھڈالوجی بن گئی تھی. یہ جیوز کے اندر یہ پورا میتھڈ آ گیا تھا. تو یہ پورے طریقے تھے جو انہوں نے کیے تھے. اور اس وقت کی ہسٹری میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو مزدور طبقہ تھا، تو وہ بھی بڑے پھر امپریس ہو رہے تھے تصوف والوں سے، ان کے اور کچھ نہیں تو مرید بنتے تھے. اور لیکن دوسری طرف حکمران اور دولت مند طبقہ بھی تھا، تو وہ ایک الگ معاملہ ان کے ہاں چل رہا تھا. اور وہ تورات پہ عقیدت تو کرتے تھے، لیکن جو شریعت کے احکامات تورات میں تھے اس کو چھوڑ چکے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی. تو یہ وہ پیریڈ بیک گراؤنڈ تھا. کرسچنز کی ہسٹری میں بھی آپ پڑھ چکے تھے. میں جسٹ ایک بیک گراؤنڈ میں ایک بار دوبارہ اس کو جسٹ ریمائنڈ کرنے کے لیے کروں. لیکن اگر آپ نے پوری ڈیپتھ میں پڑھنا ہے تو وہی لیکچر کو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے یا میری بک میں پڑھ لیجئے. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب افلاطونیت، جس کو آپ نیو پلیٹنزم کہتے ہیں، اور گنوسٹسزم کی ایک تحریک کرسچنز کے اندر بن گئی تھی. یعنی یہ کیا تھا کہ ایک وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے بنے، تو اسی پہ وہ غور و فکر فلسفی کر رہے تھے. اور یہ فلسفیوں کا پیریڈ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پرانی بات تھی. تب سے یہ چل رہا تھا سلسلہ، انسان ایسے غور کر رہا تھا. تو یہ دنیا تو محض وہم ہے، جبکہ مثالی دنیا ہی سب کچھ ہے. یعنی مثالی دنیا کے بالکل آئیڈیل دنیا کیسی ہے، کیسے تک ہم پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں فلسفی غور کر رہے تھے. انسانی حواس قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ دل کی آنکھ زیادہ بہتر ہے. یعنی دل کی آنکھ کیا ہے کہ اپنے ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ زیادہ قابل معقول ہے بات. یہ اپنی آنکھیں اور اپنے ہاتھ سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس پہ وہ لوگ سوچ رہے تھے. تو یہیں سے یہ ایک کرسچنز کے اندر ایک فرقہ جس کو غنوستی یا گنوسٹسزم آپ کہتے ہیں، تو وہ فلسفیوں سے متاثر ہو کے ان کے آیا تھا. اہل مشرق کی روحانیت، تصوف اور اہل مغرب کے فلسفے کی یکجائی یہ ہوئی تھی. اور یہ پلوٹنائز ایک اسکالر تھے کرسچنز میں. 205 to 270 CE ان کی زندگی اس میں گزری ہے. تو انہوں نے انڈیا کے جو بدھ مت اور ہندو مت کے جو فلسفہ تھا اس کو انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ گریس کا جو فلسفہ تھا اس کو لے کے انہوں نے مرج کر کے دونوں کو اکٹھا کر لیا تھا. تو پھر یہ ایک تصور آ گیا تھا کہ کاملیت کے لیے لازم ہے کہ ہماری روح خدا تک پہنچنے کی کاوش کرے. یعنی جیسے شاعری میں یوں کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہونا. کہ بھی یہ جس طرح قطرہ ایک دریا میں جا کے جیسے بالکل مکس ہو جاتا ہے، تو بس ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر مرج کر لینا چاہیے. تو یہ ایک فلسفہ تھا ان کے. کائناتی روح یعنی خدا جو ہے، اصل روشنی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ. وہاں کہ یہ وحدت الوجود کا تصور آیا. اب کہا جاتا ہے کہ بدھ مت میں گوتم بدھ صاحب سے یہ ایک آئیڈیا آیا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہسٹری میں ہمیں کچھ ایسا ایویڈنس نہیں ہے. تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا یہ وحدت الوجود کا تصور کہ جناب یہ کائنات کچھ نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. تو یہ ایک تصور کرسچنز کے اندر بھی آ گیا تھا. اب یہ غنوستی تحریک یہ ایران اور انڈیا میں بھی پھیلی تھی، اور پھر یہ کائناتی حقیقتوں کا وجدانی علم یعنی انٹیوشن کا ایک تصور آ گیا تھا کہ جناب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ جناب اس کے لیے ہمیں ایسے طریقے ایجاد کرنے چاہیے.
اور وہ طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے تھے. اب وہ ایکچولی پہنچ رہے تھے کہ نہیں پہنچ رہے تھے، اس کو ہم پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کے کیا ڈفرنٹ دونوں میں کیا رہا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ جناب کرسچنس کے اندر ایک یہ آئیڈیا آ گیا کہ رہبانیت ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں سے دور ہونا چاہیے، اور تب ہم کریں گے تو ہم پھر خدا کے ساتھ مرج کر سکیں گے. تو پھر انہوں نے یہ ایک تصور آیا کہ ایک نیم خدا کا تصور بھی، یہ اصل میں لگتا یہی ہے کہ ہندو مت سے کرسچنس کے اندر بھی آیا تھا کہ یہ جو اوتار کا تصور انڈیا میں پہلے سے ہی تھا. یعنی اوتار کا مطلب یہ تھا کہ خدا انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ جس طرح سے بہت سارے انڈیا کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی ایسے کوئی نیک کوئی بزرگ جو گزرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو ان کی شکل میں آیا. تو یہ کرسچنس نے بھی ایسا ہی سمجھنا شروع کر لیا. اور یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انڈینس جو ہیں وہ رام کی بڑی پوجا کرتے ہیں. تو رام یہ ایک بادشاہ تھے، کوئی نیک بزرگ تھے، تو انہی کی ابھی تک وہ پوجا کر رہے ہیں. تو سیم ویسا ہی معاملہ کرسچنس کے اندر آیا کہ انہوں نے وہی تصور آ گیا کہ انہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنی شروع کر دی، انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا. اور پھر اس سے وہیں تک سکون نہیں رہا، تو پھر انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے، جو ان کے کرسچنس کے سب سے بڑے جو اسکالر ہیں، بشپ جو ہوں گے، تو وہ ہیں کہ جو اصل میں خدا کا ایک تعلق ہے ان سے. تو ان سے بننے لگا. اور پھر اولیاء اللہ کا تصور بھی ان کے آیا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے یہ تعلق ہو گیا، فنا باللہ ہو گئے. تو بس جناب اصل وہ اللہ تعالیٰ کا میسج ان تک پہنچ رہا. تو یہی تصور کرسچنس کے اندر بھی چلنے لگا. اور پھر رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس دنیا سے دور رہو تو تب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں. تو یہ رہبانیت میں یہ وہی میں نے جو ایگزامپلز دی تھی انہی کی بک سے کہ کیسے کیسے انہوں نے طریقے ایجاد کیے تھے کہ اپنے آپ کو انتہائی مشکلات طریقے سے جسم سے دشمنی کا ایک سلسلہ ہو گیا تھا، جس کو آپ موناسٹسزم کہتے ہیں یا اردو میں آپ رہبانیت کہتے ہیں. یعنی انتہائی غربت میں رہنا اور دولت کو خیرات کرنا. یعنی جتنے بھی ایسٹس آپ کو پڑے ہوئے، جتنا کیش ہے سب دے دو اور خود بالکل غربت کی طرح رہو. اچھا، پھر ان کا یہ تصور آیا تھا کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، خواتین سے دور رہے. اس طرح خواتین بھی جو تصوف میں آتی تھیں تو ان کے یہاں بھی یہ آیا کہ نہیں جی ہم نے مرد سے تعلق ہی نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ خود ایک کرسچن لڑکے میں یہ ہوا تھا کہ وہ بھی تصوف کا تصور آیا تھا. تو اب ہوا یہ کہ وہ اپنا فیملی کو چھوڑ کے، یعنی پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے گئے اور بس وہیں پہ فنا باللہ بننے کی انہوں نے کوشش کرتے رہے تھے. تب ان کی والدہ بڑی ان کی بہت پرابلم میں تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ میرا بیٹا کیسے ملے. کرتے کرتے کافی ان کو 20-25 سال ڈھونڈنے کے لیے وہ آئیں اور پھر پتہ چلا کہ جناب وہ ایجپٹ کے فلاں ایک ایسے ایریے میں جناب وہ ہیں. تو وہاں وہ گئیں تو بیٹا نہیں ملا تھا. تو انہوں نے بڑا جناب آ کے وہاں کا جو بشپ جو ان کے تصوف کے جو اسکالر تھے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ بھی اپنے میرے بیٹے کو اب صرف پلیز اتنی اس کو اجازت دیں کہ وہ آ کے مل لے. انہوں نے خیر دے دیا لیکن بیٹا پھر بھی نہیں آیا. پھر آخر آہستہ آہستہ دل میں آیا کہ چلو ماں کو مل تو لوں. یعنی ان میں یہ تھا کہ خواتین سے بس دور رہنا. آخر جب وہ لڑکا جب آیا تو اب آ کے بس دیکھتے دیکھتے ان کی والدہ وہیں فوت ہو گئی. تو یہ حالت تھی. اس حد تک انہوں نے جسم سے دوری رہی اور روحانی مرشد کی تقلید، یعنی جیسے ہمارے مرشد نے جیسے کہا ویسے اسی پہ ہی
عمل کرو. تو وہی جو بشپ ان کے تھے تو وہی ان کے مرشد تھے. تو مرشد نے اجازت دے دی تھی تو تب وہ آئے تھے. تو اب آ کے ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی. تو دیکھیے یہ اس طرح کا ان کا طریقہ کار رہا ہے. کم سے کم کھانا اور روزانہ روزہ رکھنا، کم سے کم لباس پہننا اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا، یہ ان میں ایک طریقہ آ گیا. یعنی انتہائی شدید سردی یورپ میں ابھی بھی ہوتی ہے، اسی طرح انڈیا میں، پاکستان کے ایریا میں بھی ہوتی ہے. تو تب بھی انہوں نے اتنا اس کو کیا ہوا تھا کہ انتہائی سردی میں بھی کوئی گرم کپڑے نہیں پہننے، اور گرمیوں میں جناب وہ بھی ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں کہ جناب اس میں تکلیف ہو جائے سب. تو یہی کوشش کرتے رہے. انسان کی شکل سے اجتناب، یعنی انسان کو انسان سے دور رہنا، بس صرف اپنے مرشد کے پاس ہی رہو، دوسرے انسانوں سے نہ ملو. غاروں، کنووں اور میناروں میں رہائش کر لی کہ تاکہ ہم انسانوں سے دور رہیں. کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹنا، یعنی اپنے جسم کو اس طرح سے ہم تکلیف دیں تاکہ ہم اس سے نکل کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. اور پھر کیڑوں سے خود کو کٹوانا، یہ بھی وہ کرتے رہے. تو یہ کرسچنز نے چونکہ اپنی ہسٹریز لکھنی ہے تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پھر بابائے رہبانیت، یہ کرسچنز کے اندر بڑے سینٹ اینتھنی، یہ 252 to 356 عیسوی کیلنڈر میں تھے، اور ان کا زندگی تب گزری تھی اور انہی کی پوری ہسٹری ہمیں معلوم ہے. وہیں سے ہمیں ان کے طریقے سامنے آتے ہیں.